صوفی کے نزدیک سیلف کیئر کیا ہے؟ پہلے تو سیلف کیا ہے. جب سیلف کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر سیلف کی کیئر واضح ہو جائے گی کہ سیلف کی کیئر کیا ہے. سیلف کیا ہے؟ اگین یہ جو میں آپ بیٹھے ہیں یہ ہمارا جسم ہے, یہ ہم نہیں ہیں, ہم اس کے اندر رہتے ہیں. اچھا, ہم اس کے اندر رہتے ہیں, ہم اس جسم کے اندر رہتے ہیں. میں آپ ہم سب نفس ہیں, مائنڈ ہے, اس جسم کے اندر رہتے ہیں ہم. اچھا ٹھیک ہے, اس کو نفس کہہ لیں, اس کو من کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, وہی من آ گیا. اور جیسے بلے شاہ نے فرمایا کہ کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, یعنی کہ نفس کو جانا ہی نہیں, اس کا راستہ دیکھا ہی نہیں آپ نے. تو وہ جو سیلف ہے نا, دیٹ از اے ویری ویری سپیریئر تھنگ. یعنی انسان کا جو سیلف ہے, جس کو ہم نفس کہہ لیں, مائنڈ کہہ لیں, وہ اس کی جو ریچ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اٹ از اسپرچول ان نیچر. اس کی ریچ, اس کی پاورز بہت زیادہ ہیں. جب اس کو اس جسم کے اندر ڈال کے بھیجا گیا, اب اس کی اپنی کیپیبلٹیز, اس کی لمٹس بہت زیادہ سکویز ہو گئیں. اب وہ اس جسم سے ہی دیکھ سکتا ہے, اس جسم سے ہی سینس کر سکتا ہے, اس جسم کے تھرو ہی کچھ کام کر سکتا ہے. تو ایک صوفی کے نزدیک سیلف کیئر کیا ہے کہ وہ جو آپ کا سیلف اس جسم میں آنے سے لمیٹڈ ہو گیا, اس کو واپس ان لمیٹڈ کرنا. تزکیہ نفس, اگین بات کروں گا, مائنڈ کی ٹریننگ کرنا, نفس کی ٹریننگ کرنا, نفس کی تربیت کرنا, اور اس کو دوبارہ لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کر لینا. دس از سیلف کیئر ان صوفیزم. مر جاؤ مرنے سے پہلے. مر جاؤ مرنے سے پہلے حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس کی بھی یہی فلسفی ہے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب ہے جب انسان مر جائے گا تو جسم تو گیا, سیلف آپ کا پھر اس جسم سے آزاد ہو جائے گا, دوبارہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہو جائے گی, دوبارہ وہ اسپرچول نیچر ہو جائے گا. تو آپ مرنے سے پہلے اس زندگی میں ہی اپنے انر سیلف کو اس جسم سے ڈیٹیچ کرنا سیکھ لیں, تاکہ وہ اس کی باؤنڈری سے بیونڈ اس ان لمیٹڈ اسپرچول ورلڈ کی باؤنڈریز کو دیکھ سکے اور اس میں جی سکے, جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم تنہائی کی بات کر لیں. آج کل کی مجھے یاد آ رہا ہے ایک ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, ایک ڈرامہ تھا پریزاد, ایک ڈرامہ تھا, اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے, تنہائی ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی ہم میں عدم دلچسپی کا نام ہے. اچھا, اس کو تنہائی ہوگی. یہ تو دنیاوی ڈیفینیشن ہوگی تنہائی کی. تو جس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اس کی ہوگی تنہائی. اب یہ کیوں ہے؟ ریلیشنز ٹو وے چلتے ہیں, دو طرفہ مفادات پہ چلتے ہیں. جو اس بات کی کیئر نہیں کرتا اور دوسروں کے مفادات کی کیئر نہیں کرتا, ریلیشنز خود بنا کے نہیں رکھتا جیسے بنانے چاہیے, تو وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب صوفی کی بات کریں. صوفی کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اپنے انر کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اپنی تنہائی میں کرنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ صوفی اپنی تنہائی میں اپنے ساتھ کبھی بور نہیں ہوتا. وہ محفل میں بور ہو سکتا ہے, اپنے ساتھ تنہائی میں کبھی بور نہیں ہوتا. اٹ از ہز فریڈم. یہ تو اس کی عید ہوگی کہ اس کو اپنے لیے وقت مل رہا ہے کہ وہ اپنے لیے سیلف تھاٹ کر سکتا ہے, سیلف ایکچولائزیشن کر سکتا ہے, مائنڈ ورک کر سکتا ہے, اسپرچول ورک کر سکتا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو صوفی کے نزدیک تنہائی تو عید ہے. عام لوگوں کی بات کریں گے, صوفی کی بات. صوفی لوگ بور نہیں ہوتے جب صوفی بور, وہ تو میں نے ایک جنرل بات کر دی ہے. صوفی اس طرح بور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انوانٹیڈ محفل میں اس کو جانا پڑ گیا کسی وجہ سے, جو اس کے مطلب کی نہیں ہے, جو لوگ نہیں ہیں, اس کے الائنڈ لوگ نہیں ہیں, اس کی اپنی ٹاپک نہیں ہے, کسی دنیا داری کی کسی محفل میں جانا پڑ گیا, تو وہاں بور ہو سکتا ہے وہ. لیکن صوفی جو اپنی محفل جماتا ہے اس میں تو پھر وہی بات کرتا ہے, وہی پروموٹ کرتا ہے, وہی تبلیغ دیتا ہے, تو اس میں بور نہیں ہوتا. بات وہی آ جاتی ہے کہ انزائٹی اسٹریس تب آئے گا جب آپ اس کو ریلیجن کو فالو نہیں کریں گے. ریلیجن کا مطلب عبادات نہیں ہے. ریلیجن ایک پوری اپروچ آف لائف ہے. لائف کا ایک پورا ماڈیول آپ کو دیا گیا کہ آپ نے اس میں کیسے جینا ہے. تو صوفیہ اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. اس ماڈل کو فالو کریں گے تو آپ کبھی بھی انزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے. وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, پاسٹ کو نہیں سوچنا. ریگریٹس کی بات ہم کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. اچھا. بلکہ اس کی جگہ یہ کہو کہ اللہ کو یہی منظور تھا اس لیے ایسا ہوا. اب جو شخص اس فلسفی پہ چلتا ہے نا, اس حدیث پاک پہ جس کا یقین ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے, وہ کبھی ریگریٹ کا شکار نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم گناہوں سے توبہ کی بات کر لیتے ہیں کہ لوگ توبہ بھی کرتے ہیں, پھر بھی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا, ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں. یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے.
جی جی جس کا یہ بلیف ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, وہ کبھی اس گلٹ میں نہیں رہے گا کہ میں برا ہوں. وہ کہے گا میں پیور ہو چکا ہوں, مجھے اللہ نے معاف کر دیا. نماز کی بات کریں, نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جو شخص اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ وہ اللہ سے کنیکشن ہے, وہ گاڈ سے بھی کریٹڈ رہے گا, اللہ تعالیٰ کے اسپرچول ڈائمینشن سے اس کو انرجی ملے گی. اس کو انرجی, ہم سب اسپرچول ہیں نا, ہمیں وہ اسپرچول خوراک چاہیے ہوتی ہے, وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. وہ کیسے ملے گی؟ وہ ہم اگر اصل معنوں میں نماز ادا کریں گے, اللہ سے ملاقات کریں گے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اللہ سے گفتگو کریں گے, اسی طریقے سے ہم قرآن پاک پڑھیں گے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ آپ کی وہ اسپرچول نیڈس بھی پوری کرتی ہیں. اور جو ورلڈلی نیڈز ہیں, یہ تو ریلیجن کی تعلیمات ہے, صوفیاء کی تعلیمات ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا. ایک ایگزامپل دی جاتی ہے, صوفیاء کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے ایسے رہنا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. جب تک کشتی پانی میں رہے گی وہ بالکل ٹھیک چلتی رہے گی, جب پانی کشتی میں آ گیا تو وہاں وہ ڈوب جائے گی. یعنی کہ دنیا اور دنیا کی محبت میں اتنا انوالو نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پہ آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو وہ جو بیلنس ہے نا, وہ صوفیاء کو بچاتا ہے دنیاوی پرابلم سے, سائیکولوجیکل پرابلم سے, انزائٹی, ڈپریشن وغیرہ سے.